حضور استاد گرامی، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم علماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والضالين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، مجھ سے پیش کر آپ نے کئی بہترین تقریر سماعت کی ہے، اور جیسے کہ میرے استاد، میرے مربی حضور سیدی مولانا حشمت علی صاحب قبلہ مقدس العالی کی منقبت کے اشعار سن کر کے آپ محظوظ ہو رہے تھے، اور منقبت سے بیشتر حضرت نے کچھ ہمارے لیے نصیحت کے الفاظ پیش کیے. یہ حضرت کی طرف فرمائی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ مجھ میں یا مجھ جیسوں میں جو کچھ ہے یہ حضرت کی طرف فرمائی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت کا فیض کا عالم یہ ہے، آج صرف آپ کے سرزمین اتر پردیش نہیں بلکہ حضرت کے پروردہ، حضرت سے وابستہ، حضرت کے بارگاہ میں ثانوی ادب پڑھ کرنے والے صرف اتر پردیش میں نہیں، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور کونے کونے پر، اور حضرت کے تلامذہ کوئی فن خطابت میں مشہور ہے، تو کوئی فن تدریس میں، تو کوئی دیگر فنون میں آج اپنی صلاحیت کا لوہا زمانے کے سامنے منوا رہے ہیں. ہاں، حضرت کی بارگاہ میں اتنا عریضہ ہے کہ جیسے اب تک ہم ذروں کو نوازتے رہے، یہ ذرہ نوازی حضرت کی جاری رہے، تو انشاءاللہ حضرت کے پروردہ، حضرت کی عقیدت و محبت کو لے کر کے دنیا کے سامنے مسلک اعلی حضرت کا کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے ہیں. حضرات، جب میں سرزمین دھنوجی میں آنے کے لیے سوچتا ہوں، یا دھنوجی کے کسی فرد کو میں یہاں سے لے کر کے جہاں رہتا ہوں وہاں تک، اور وہاں سے لے کر کے جہاں تک میں جاتا ہوں وہاں تک، جب کسی فرد کو میں دھنوجی کا، کسی آدمی کو، کسی بچے کو دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے
دھنو جی کی شفقت، محبت، یہاں کے لوگوں کی الفت، بھائی چارگی، اور ان لوگوں نے جو ہمارے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں ہمیں ہر طرح کی نوازشات کیے ہیں، وہ نوازش ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ میں بلانا چاہوں بھی تو میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے کہ اے نادان، تو اس شخص کو بھلا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایسے گاؤں سے ہے جب تو گمنام تھا، تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جب تیری کچھ حیثیت نہیں تھی، جب تیری پہچان تیرے گھر میں نہیں تھی، اس گاؤں میں تیری پہچان ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں اور لوگوں کے درمیان کیا ہے، تو کیا اس گاؤں کے فرد کو تو فراموش کر جائے گا؟ تو میرا دل پکار اٹھتا ہے، ہرگز نہیں، مرتے دم تک اس گاؤں کے ہر فرد کا احسان مانتا رہوں گا اور ان کی محبت سے اپنے دل کو میں سنوارتا رہوں گا۔ حضرات، ہمارے مربی، ہمارے استاد ہمیں حکم دیے تھے کہ 10 روزہ پروگرام میں آپ کو ایک دن آنا ہے۔ میں نے لبیک کہتے ہوئے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضور جس دن آپ کا حکم ہوگا خادم اسی دن حاضر ہوگا، بھلے پروگرام یا دوسرے مصروفیات رہے، وہ ساری مصروفیات، سارے پروگرام، سارے جلسے ایک طرف، لیکن دھنو جی کے لیے سارے کاموں کو میں ترک کر سکتا ہوں، لیکن دھنو جی کی کسی بات کو میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے۔ حضرات، میرا دل خوشی سے جھومتا ہے۔ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر، اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے قافلہ بنتا، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اور کیجیے، یہ پروگرام مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے شروع ہوا تھا، چند مصلیوں کی موجودگی میں، چند لوگوں کی گزارشات پر اور کہنے پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا پروگرام صرف آپ کا پروگرام نہیں، بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ آپ کا 10 روزہ پروگرام آج علاقے کے لیے آئیڈیل بن گیا، ایک نمونہ بن گیا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ دھنو جی والے 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، جس کی زندہ جاوید مثال آپ کو آورما میں ملے گی۔ حضرات، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عقیدت کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، جشن حسین کو اگر آپ نے اس طرح سے سجایا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ سجائے دیکھنے کی اپنی تمنا رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امام حسین کی محبت کے صدقے میں، امام حسین کی دعاؤں کے صدقے میں، امام حسین کے نانا کا فیضان ہوگا، گاؤں دن بدن ترقی پذیر ہوگا، گاؤں آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں ہمارا پیچھے نہیں، جب سے حسین کا تذکرہ 10 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے، ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، آگے ہی دیکھا ہے، اور جہاں تک دیکھا ہے کامیابی ہمیں کامیابی ہی نظر آتا ہے۔ حضرات، نوجوانوں، آپ قابل مبارکباد، اور یہ بات سن کر مجھے اور زیادہ مسرت و شادمانی ہوئی۔ میں رہتا ہوں داہو گنج میں، حقیقت کہتا ہوں کہ میرا دل داہو گنج میں نہیں رہتا ہے، میرا دل دھنو جی ہی میں رہتا ہے۔ ہر خبر سے باخبر رہتا ہوں، ہر حالت سے میں باخبر رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں کے لوگوں نے یہ پروگرام اجتماعی طور پر جس طرح سے کئی سالوں سے ہو رہا تھا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرات، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے جوانوں کو اس کائنات میں بھیج دیتا ہے جن کی کمائی، جن کی محنت و مشقت کی رقم اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ تو ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میری کمائی کچھ آل نبی پر بھی لگ جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ارادہ کرتا ہے
کہ میری کمائی کی جو رقم آلے نبی پر لگ جائے تو یا اے لوگوں، اے دھنوجی کے زندہ دل مسلمانوں، یاد رکھنا جو کمائی کی رقم آلے نبی پر لگ جاتی ہے حقیقت میں اس کمائی کی میراث ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، آج 9 تاریخ ہے، 9 رات ہے، کل 10ویں رات ہو، دن 8 کا ہے لیکن رات 9 کی ہے۔ ذرا ذہن میں آنے والی گفتگو سننے کے لیے یہ تمہید جمع کر لیجیے، یہ 9 رات ہے۔ انصاف سے مجھے بتانا کہ آج اس مجلس میں ہم آئے ہیں، لگ بھگ تقریباً سب لوگ کھا پی کر کے آئے ہیں، دن بھی ہمارا کھانے پینے میں گزرا ہے، کاموں میں گزرا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے مسلمانوں، کھا پی کر کے ہم جن کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کھا پی کر کے ہم جن کی سیرت سننے کے لیے آئے ہیں، کھا پی کر کے جن کی حقیقت جاننے کے لیے آئے ہیں، کھا پی کر کے ہم جن کے بارے میں ان کی سیرت اور ان کے کردار جاننے کے لیے آئے ہیں، جب ان کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب 9 رات تھی کربلا کی سرزمین پہ امام حسین کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قسم خدا کی امام حسین اس دن کھائے نہیں تھے، اس رات میں پیے نہیں تھے، لیکن یاد رکھنا آج کھا پی کر کے ہم ان کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور امام حسین نے بھوکے رہ کر کے اسلام کو بچا کر آج ہمیں فخر سے کہنے کا موقع دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا کے نقشے میں سب سے ہم اچھے ہیں۔ اے لوگوں، اگر امام حسین نے یہ ہمیں تحفہ نہ دیا ہوتا، اگر امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو قسم خدا کی قرآن کے جو امتیازات ہیں وہ امتیازات رہتے، لیکن زمانہ یہی کہتا، دنیا والے یہی کہتے کہ جب امام حسین نے یزید جیسے لعین کو ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ امام حسین نے ہاتھ نہ دے کر کے اسلام کو بچا لیا ہے۔ اے مسلمانوں، غور کرتے چلو، انشاءاللہ اسی پر تھوڑی میری گفتگو ہوگی، اس لیے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیے، گھبرائیں گے نہیں نا؟ کتنی دیر تک سنیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، حضور ہمارے استاد تشریف فرما ہے، جب حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں تو پہلے یہ حدیث پڑھاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ رات گزرنے دو، نیند جانے دو، لیکن ہم 2 گھنٹہ امام حسین کا تذکرہ سنیں گے، قسم خدا کی اگر میں 1 ہی گھنٹہ بولوں گا لیکن اس کو ثواب 2 گھنٹہ کا ملے گا، اس لیے کہ نیت اس کی ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے آقا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے شہادت کی موت مل جائے، سنو حدیث کی مفہوم بول رہا ہوں، شہادت کی موت مل جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کی سچی نیت ہوتی ہے تو اگر اپنے بستر پر ہی مرے لیکن اس کو ثواب شہادت کا ملا کرتا ہے۔ اس کا مطلب نیت کا اعتبار اور نیت کا ہی دار و مدار ہے۔ وہ پیچھے کوئی ہمارا نوجوان نے کہا ہے کہ 2 گھنٹہ، تو میں 2 گھنٹہ تو بول نہیں سکتا ہوں، ہاں آپ لوگ سن سکتے ہیں لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میرا ایمان بول رہا ہے، میرا اذعان بول رہا ہے کہ اس کو، اور جو لوگ بھی اس طرح کی نیت دل میں رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، تقریر تو آپ سلسلہ وار سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ مجھے آج کچھ
مفید باتیں آپ تک پہنچانی ہیں انشاءاللہ اسی پہ قدرے آپ کا وقت لوں گا. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام قائم علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام قائم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات شاعر کہتا ہے دنیا بھلا نہ پائے گی عظمت حسین. دنیا بھلا نہ پائے گی عظمت حسین کی. وہ کربلا کی شام شہادت حسین. وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی. مظلوم سرفروشوں کی تاریخ بن گئی. مظلوم سرفروشوں کی تاریخ بن گئی. رفعت حسین کی شجاعت حسین کی. رفعت حسین کی شجاعت حسین کی. دنیا بھلا نہ پائے گی عظمت حسین کی. وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی. حضرات محترم ذرا ذہن کو حاضر کیجیے. آج ہم امام حسین کے نام پہ جمع ہے. آج ہم امام حسین کے نام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امام حسین کا نام جب تک جسم میں جان ہے امام حسین کا نام لیتے رہیں گے. لیکن آپ پوچھ سکتے ہو کہ اے مولانا امام حسین کا نام لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ امام حسین سے ہم محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ امام حسین کی محبت سے اپنے سینے کو معمور کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اللہ آج سن کر کے آپ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. نہ باپ بیٹے کا حال پوچھے گا, نہ بیٹا باپ کا حال پوچھے گا, نہ بیٹی ماں کی حالت پوچھے گی, نہ ماں بیٹی کی حالت پوچھے گی. ہر انسان حیران و سرگردہ ہوگا, ہر انسان پریشان ہوگا. کہ انسان تو امتی کو اپنے لیے حیران ہوگا لیکن انبیاء کرام اپنے امت کے لیے حیران ہوں گے. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حسین کے دیوانوں, اے حسین کے نام پہ مجلس سجانے والوں, اے حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں, اے حسین کے نام پہ اپنی قیمتی رقم لگانے والوں, اے امام حسین کے نام پہ اپنی نیند کو خراب کرنے والوں, یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں میں پھر ایک میدان قیامت میں اپنا دسترخوان بچھا دوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں دسترخوان بچھا دوں گا اور اس دسترخوان پہ میرا حسین ہوگا اور میرا حسن. اور کرتے چلیے فرماتے ہیں اس دسترخوان پہ میرا حسین اور میرے حسن ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا صرف حسنین کریمین ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں سنتے جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں دسترخوان پہ صرف حسنین کریمین نہیں, ان کی ماں فاطمہ الزہرا بھی ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ ان کا باپ علی شیر خدا بھی ہوں گے. اور کرتے جائے صحابہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے علاوہ بھی اس دسترخوان پہ کوئی ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں یاد رکھ لو اس دسترخوان پہ ہر وہ انسان ہوگا جو دنیا میں ان نوازوں سے محبت کرتا ہوگا. ہر وہ شخص ہوگا جو امام حسین سے محبت کرتا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں اے لوگوں امام حسین کی حقیقت کو سمجھنا ہماری عقل اور ہمارے علم سے بہت دور کی بات ہے. کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی زمانے کا بہت بڑا عالم دعویٰ کرے کہ میں حقیقت حسین سے واقف ہوں تو میں کہوں گا کہ تم حقیقت حسین سے واقف نہیں ہو سکتے. اگر وہ کہے گا کیوں, میں کہوں گا اگر حقیقت حسین سے واقف ہو تو ذرا مجھے یہ راز بتا دو کہ جب میرے آقا امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتے تھے, محبت فرماتے تھے, جب نبی محبت سے محبت کی کثرت کی وجہ سے اپنی زبان
مبارک کو نکال دیتے تھے تو امام حسین میرے نبی کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے. ارے ظاہری کی دنیا والے دنیا کی آنکھیں تو یہی دیکھ رہی تھی کہ ایک نانا کا نواسا نانا کی زبان کو چوسا. ایک ظاہر بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک نواسا اپنے نانا کی زبان کو چوس رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے اس زبان کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی اس کی حقیقت آپ کے نگاہوں کے سامنے آئی ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ زبان کیسی ہے؟ قسم خدا کی مجھے پہلے نہ دیا جائے. یہ وہ زبان ہے جب کبھی بولے تو قرآن بنے. یہ وہ زبان ہے کبھی بولے تو قرآن بنے. یہ وہی زبان ہے کبھی بولے تو حدیث بنے. یہی وہ زبان ہے جب کبھی بولے تو شریعت کا ضابطہ بنے. ایک دنیا والوں یہ نوٹ کر لو، اگر نبی اپنی زبان کو نکال کر کے اپنے نواسے کو چسا رہے ہیں تو قسم خدا کی نبی اپنے نواسے کو زبان کو چسا کر کے زمانے والے کو ذہن دے رہے ہیں. دیکھو میرا نواسا زبان چس کر کے قرآن کی حقیقت کو جان رہے ہیں. میرا نواسا میری زبان کو چوس کر کے حدیث کے اسرار و رموز کا مطالعہ کر رہا ہے. میرا نواسا میری زبان کو چوس کر کے شریعت کے ضابطے کو معلوم کر رہا ہے. اس لیے میں تجھے پہلے نے دیا جائے حسین کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی حقیقت کو سمجھو. کہ حسین کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے تم شریعت اور تم حدیث کی حقیقت کو سمجھو. اس لیے یہ حقیقت ایسی ہے مجھ جیسے کم علم کے لیے سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہاں سے قریب قربت بھی نہیں ہو سکتی. بس دور دور کی جو باتیں مل جاتی ہے وہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات اب زمانہ پیسہ لگا رہا ہے، وقت دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ہم امام حسین سے سمجھیں، امام حسین کو جانیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین کو اگر جاننا ہے تو امام حسین کی ماں کو پہلے جاننا. لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہونے میں، غوث پاک کے غوث پاک ہونے میں ان کی ماں کا کردار. مجھے کہہ لینے دیا جائے دوسرے لفظوں میں میں بدل کر کے لفظ اگر بولوں کہ امام حسین کو شہید اعظم بننے میں کردار فاطمہ کا پورا پورا. اے زمانے والوں اور خصوصیت کے ساتھ میری ماں اور بہنوں آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں. تم کردار حسین اور حقیقت حسین سمجھنے کے لیے بیٹھی ہو تو حقیقت حسین اور رفعت حسین کو سمجھنے سے پہلے کردار فاطمہ کی ایک جھلک نگاہوں کے سامنے رکھ لو کہ کیسی زندگی فاطمہ نے گزاری کہ حضرت امام حسین شہید اعظم بن گئے. اللہ اللہ اور کرتے چلو میری ماں اور بہنوں. حضرت امام حسین کی شخصیت کو بعد میں جانا، پہلے کردار فاطمہ کو نگاہوں کے سامنے اتار لینا کہ وہی فاطمہ ہے. جب سردی کی لمبی لمبی رات ہوتی تھی تو اپنے دونوں نومیہانوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین کو کھلا پلا کر کے سلا دیتی تھی. اللہ اللہ دونوں شہزادوں کو سلانے کے بعد فاطمہ الزہرا اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتی تھی، سجدے میں گر جاتی تھی. پوری رات ختم ہوتی تھی لیکن سجدہ ختم. ارے امام حسین کو سمجھنے والوں اگر امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہو درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات امام حسین کو سمجھنے کے لیے کردار فاطمہ کو سمجھو. آخرکار اتنی لمبی رات میں لمبا سجدہ کر کے فاطمہ الزہرا نے خدا کی بارگاہ سے کیا مانگا تھا. جب تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو پتا چلے گا کہ لمبی لمبی راتوں میں لمبا لمبا سجدہ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا نے خدا سے یہی مانگا تھا، اے خدا میرے
میں ثابت کر رکھنا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، میرا حسین گردن دے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ لمبی لمبی راتوں میں لمبا سجدہ کر کے، اے میری ماں اور بہنوں، اگر امام حسین کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے 9ویں حال کے لیے میدان کربلا میں ثابت قدمی کی دعائیں کی ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، اے پروردگار میرے بچوں کو کردار حسین عطا فرما۔ اگر تیری دعا تیری اولاد کے حق میں ہوگی پروردگار، امام کے سجدے میں میرے بیٹے کو کردار حسین عطا فرما۔ قسم خدا کی میرا بیٹا حسین نہیں بن سکتا، لیکن غلام حسین ضرور بن جائے گا۔ یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی میری ماں اور بہنوں، حالات کا جائزہ لو۔ تم کردار حسین سننے آئے ہو، کردار حسین سے پہلے کردار فاطمہ تھوڑی سنی، اس کے بعد کردار حسین تمہارے سامنے رکھوں گا۔ یہی وہ فاطمہ ہے حضرت کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جب قیامت کے میدان ہوگا، سنے ہوں گے آپ، قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، لیکن جب فاطمہ الزہرا بنت نبی پل صراط سے گزرنے کے لیے میدان محشر سے گزرے گی، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اے اہل محشر، تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ بے شک وہ فاطمہ ہے، انہوں نے امام حسین کی پرورش کی ہے۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوتی ہے حضرات، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں میرے حسین، تھوڑی ایک جھلک علی مرتضیٰ کی بھی لے کر کے چلتے رہو۔ آپ کو یاد ہوگا جب فتح مکہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ میں جتنے بت تھے سب کو گرا لیا، جتنے نیچے تھے سب کو گرا دیا، ایک بت سب سے اونچا اوپر تھا، نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، توجہ کے طالب تھی، ایک بت اونچے پہ تھا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، میرے آقا حضرت علی امام حسین کے والد کو آواز دے رہے ہیں، اے علی ادھر آؤ، قریب آتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، کہا کہ تم میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ اور اس بڑے بت کو گرا دو۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے شانے پہ میں کیسے چڑھوں، ایسا کہ آپ میرے شانے پہ چڑھ جائیں، میں آپ کو اونچا کرتا ہوں، آپ کو دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی تم بوجھ نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے، تم نبی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا تم ہی چڑھو اور اس کو توڑو، لیکن اے زمانے والے اپنے ذہن کے طریقے کو کھول لو۔ نبی نے علی کو اپنے سامنے اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مکہ کے بڑے صنم کو توڑنے کے لیے علی کو بلند کیا تھا، زمانہ یہی دیکھ رہا تھا کہ علی کو نبی نے بلند کیا ہے اللہ صنم توڑنے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے، لیکن حقیقت دیکھنے والی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے زمانے والے کو دکھا دیا ہے کہ میں نے اپنا بوجھ علی کے اوپر رکھ دیا ہے، اب علی کا خاندان ہوگا، اسلام کی آبیاری ہوگی، علی کا خاندان ہوگا، قرآن بتایا جائے گا، علی کا خاندان ہوگا، نماز بتائی جائے گی، علی کا خاندان ہوگا، شریعت بتائی جائے گی، علی کا خاندان ہوگا، ایمان بتایا جائے گا، علی کا خاندان ہوگا، اسلام کے تشخص کو بتایا جائے گا۔ اے لوگوں میرے مصطفیٰ نے علی کو سوار کر کے بتا دیا ہے کہ نبی نے اپنے شانے پہ چڑھا کر کے علی کو سب کچھ دکھا دیا۔ حضرات یہ دیکھ لیے، یہ جب ساری چیزوں کا مجموعہ حسین بنے تو اب حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
समझने की कोशिश अहले औलाद हो। इसमें मजलिस में देखता हूँ अक्सर अहले औलाद है, बाल बच्चे वाले हैं। हजरात गौर करना, बाल बच्चे वाले हो, औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। मैं नाकिस अल्फाज के जरिए, मेरे नाकिस अल्फाज के जरिए उस मफहूम को कमा हद अदा नहीं कर सकता। एक बाप के दिल में, एक माँ के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन गौर करो, जब मेरे इमाम मदीने से चल रहे थे, ज़हन हाजिर है ना, मेरे इमाम मदीने से चल रहे थे, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने एक फहरिस्त बनाया था, एक लिस्ट बनाया था कि कौन कौन इमाम हुसैन के साथ मदीने से रवाना होंगे। जब उन लोगों को कह दिया गया, उनमें अली अकबर की जवानी भी थी, अली असगर की शीर खालगी भी थी, हजरत ज़ैनब का नाम भी था, हजरत शहरबानू का नाम भी है, हजरत सकीना का नाम भी है, और दीगर अफराद का नाम है। लोग तैयारी करने लगे, अल्लाह अल्लाह, तैयारी हो रही है। जब भाई तैयारी कर रहा है, बहन तैयारी कर रही है, लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे सुगरा करवट बदल बदल, सबको आर्डर हो गया है तैयारी करो। सकीना तैयार हो रही है, शहरबानू तैयार हो रही है, फूफी ज़ैनब तैयार हो रही है, अली के शेर तैयार हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुगरान ने जब सबको तैयार होते हुए देखा है तो सुगरान ने अपनी फूफी ज़ैनब से कहती है, सुगरान ने अपने फूफी ज़ैनब से कहा, ए फूफी जान, ये लोग तैयारी कहाँ के लिए कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं तैयारी कराई जा रही है, मुझे क्यों नहीं हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, ए लोगों, अगर हुसैन की मजलिस में बैठे हो ना, तो मैं समझता हूं कि मजलिस में बैठने का हक हमको पूरा उसी वक्त होगा, हमारा हक पूरा उसी वक्त होगा जब हमारी आंखों से हुसैन के नाम पे 2 आंसू के कतरे गिर जाए। इसलिए कि हुसैन के नाम पे आंसू बहाना ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारी सुन्नत नहीं है, या हमारे किसी दीगर उलमा की सुन्नत नहीं है। जब तारीख का आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाना मेरे नबी का तरीका है और मेरे नबी की सुन्नत है। इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाना हज़रत फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाना अली मुर्तज़ा की सुन्नत है। हज़रत इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाना अली सहाबा का तरीका है। इसलिए मजलिस हुसैन में बैठे हो तो इमाम हुसैन के बारगाह में कुछ ना पेश कर सको ना करो, लेकिन तो कतरे आंसू के बहा करके नजराना पेश कर दो, ताकि कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कह सको, ऐ महबूबे तो जहां, ऐ मेरे आका, हमने तेरे नवासा हुसैन के नाम पे आंसू के कतरे को नजराना किया था। मेरे आका के बारगाह में जो इतना कह देंगे, और मेरे आका ने फरमाया है तो हुसैन से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों और इमाम हुसैन की मोहब्बत से अपने दिल को आरास्ता करने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला करने के बाद हमें ये ज़हन मिलता है, हमें ये फिक्र मिलती है कि इमाम हुसैन ने बेहिसाब गमों को अपने सीने में बर्दाश्त किया। जब सुगरा ने कहा था, फूफी जान, क्या हमको तैयारी का हुक्म नहीं दिया जाएगा, तो ज़ैनब ने कहा था, बेटी तुम बीमार हो, चलने से मजबूर हो, तुम यहीं पे रहो, जब तुम सेहत याब हो जाओगी, जब तुम तंदुरुस्त हो जाओगी तो तुम्हारे भाई को भेज दिया जाएगा, वो तुमको लेकर के मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएगा। तो हज़रत सुगरा ने कहा था, फूफी जान, मेरे चंद मारूफात है, मेरे वालिद को
بلا دیا جائے میں اپنے معروضات کو اپنے والد کی بارگاہ میں رکھ سکوں۔ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب نے امام حسین سے کہا بھائی جان بیٹی سغرا کی کچھ معروضات ہے سن لیا جائے۔ حضرت امام حسین حضرت سغرا کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی بولو کیا بات ہے؟ آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں ہے، دل غم سے پوجا ہو چکا ہے، بولتے ہیں لیکن ہونٹ کب کپا رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ سغرا کہتی ہے ابا جان کیا آپ مجھ کو بیمار چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں؟ اے اولاد رکھنے والوں، تمہاری اولاد کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو تمہیں نیند نہ آئے، اگر تمہاری اولاد پریشان ہو جائے وہ اس کی پریشانی نہیں، وہ تمہاری پریشانی ہے۔ میرے امام پر میں قربان، اے امام تیری بیٹی، اے امام تیری بیٹی بستر مرد پہ ہے، بستر مرض پہ ہے، لیکن اسلام کے لیے تو نے اپنے سفر کو روکا نہیں۔ تیرے نام پہ تیری شہادت پہ میں قربان، اس لیے کہ تو نے دیکھ لیا تھا کہ اگر بیٹی کے خاطر میں رک جاؤں تو اسلام کا پیغام رک جائے گا، اگر بیٹی کے لیے میں رک جاؤں تو اسلام کی تعلیم رک جائے گی، بیٹی کے لیے اگر میں رک جاؤں تو اسلام کا پھلنا پھولنا رک جائے گا۔ اسلام کے ماننے والوں امام حسین نے خاموشی سے پیغام دیا تھا کہ بیٹی کے درد کو برداشت کر لوں گا، لیکن اے اسلام تجھ پہ کوئی درد آئے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی بارگاہ میں سغرا عرض کرتی ہے ابا اگر ہم کو اس لیے آپ نہیں لے جانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کھانا تھوڑا سا لیے ہیں، اس کھانا میں کھا لوں گی تو کم ہو جائے گا، تو ایسا کروں گی جب آپ لوگ کھا لیں گے جو آپ کا بچا ہوا رہے گا میں اسی کو کھا کر بسر کروں گا، لیکن مجھے مت چھوڑو ابا جان۔ اے ماں اور بہنوں غور کرنا، اگر ابا مجھے اس لیے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سواری کم ہے تو میں آپ سے سواری بھی نہیں مانگوں گی، میں آپ کے سواری کے پیچھے دوڑوں گی، آپ سواری پہ بیٹھے ہوں گے میں سواری کے پیچھے دوڑوں گی، اور جب میں دوڑوں گی نا تو میرے جسم سے پسینہ نکلے گا اور میرا بخار اتر جائے گا، ابا مجھے اپنے ساتھ لے لو نا، ابا مجھے اپنے ساتھ لے لو نا۔ لیکن امام نے کہا بیٹی تیری نقاہت و کمزوری اپنے شباب پہ ہے بیٹی، تم اس لائق نہیں ہو۔ کہا ابا میں چل سکتی، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں آپ کو کھڑی ہو کر کے بتا رہی ہوں۔ سغرا اپنی طاقت کو اکٹھا کرتی ہے اور امام حسین کے سامنے اپنی تندرستی کو بتانے کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہوتے ہی سغرا گر جاتی ہے۔ امام حسین نے تھاما ہے، کہا بیٹی تیرا مرض اور تیرا بخار جیت گیا، تو ہار گئی، بیٹی تو چلنے کے لائق نہیں ہے، بیٹی تو یہیں پہ رہ جا، میں تم کو بعد میں بلا لوں گا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان یہ سغرا بلک رہی ہے اس لیے کہ یہ علی اصغر شیر خوار کو بے حد محبت کرتی ہے، اس نونہال کو کھلاتی تھی، اس کی محبت سے اس کا دل لبریز ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بلک رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو ان کی گود میں دے دو، وہ تھوڑی دیر کھلا لے، اپنی محبت کا اظہار کر لے۔ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا کر کے حضرت سغرا کی گود میں رکھنے ہی جا رہے تھے، سغرا نے اپنی گود سمیٹ لیا، کہا ابا اس کھلتے ہوئے پھول کو میری گود میں نہ رکھو۔ حضرت سغرا نے جب اپنی گود سمیٹ لیا تو امام حسین نے کہا بیٹی کیوں؟ تو تو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کو تو کھلاتی تھی۔ عرض کرتی ہے ابا یہ گلاب کے پھول کے پنکھڑی کی طرح ہے یہ بچہ، یہ علی کا پھول یہ مانند گلاب ہے،
اور میرا بدن بخار سے جل رہا ہے، کہیں اس کو آپ میری گود میں دیں، میرے جسم کی حرارت اس کو کملانا دے، بس مردانہ کر دے، اس لیے مجھے میری علی اصغر کو میری گود میں آپ نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو دلاسا دینے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہو تو آپ سے زیادہ محبت حضرت امام حسین کرتے تھے، لیکن امام حسین نے سغرا کو بیماری کے حالت میں مدینہ چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے، بتا دیا کہ اولاد کے تحفظ سے زیادہ ایمان کا تحفظ ہے، اولاد کی حفاظت سے زیادہ اسلام کی حفاظت ہے، اولاد کو بچانے سے زیادہ قرآن کو بچانا ہے، اولاد کو بچانے سے زیادہ نماز کو بچانا ہے، اولاد کو بچانے سے زیادہ شریعت کو بچانا ہے۔ اس لیے امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں حضرات، سغرا کو وہیں چھوڑے امام حسین میدان کربلا پہنچ گئے، لیکن امام حسین نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا، بیٹی جب تو تندرست ہو جائے گی تو میں تجھ کو مکہ بلا لوں گا۔ لیکن افسوس افسوس، جب امام حسین یہاں سے گئے تو مصیبت میں گرتے گئے، اور اتنی مصیبت میں گرفتار ہوتے گئے کہ بیٹی کا بھی خیال دل میں لانے کا وقت نہ ملا۔ مکہ سے پھر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، کوفہ سے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب عین جنگ کے وقت، جب لڑائی چل رہی تھی، شہید ہونے والے شہید ہو رہے تھے، جب آخر میں امام عالی مقام علی اصغر کے لاشا کو، جب ان کے گلے پہ تیر لگا، ان کے لاشا کو لے کر کے خیمہ میں آئے، خیمہ میں پہنچتے ہیں تو خیمہ کے پیچھے ایک آواز آتی ہے، آواز حضرت امام کے کان میں آتی ہے تو نظر دوڑاتے ہیں کہ سامنے تو دشمن ہے، پیچھے سے کون ہے؟ خیمہ کے پیچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہا ہے۔ امام حسین کھڑے ہو گئے خیمہ کے پیچھے، تیزی سے ایک آنے والا آیا، اترا گھوڑا سے اور امام حسین کے قدموں کو چوما اور چوم کے کہا کہ آپ ہی حسین بن علی ہیں؟ کہا میں ہی حسین بن علی۔ سلام کیا، سلام کا جواب۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضور آپ کا ایک خط، آپ کا ایک دل ہے امام حسین سے، اگر دل ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر اس دل میں امام حسین کی محبت ہے تو دل روئے بغیر نہیں رہ سکتا، آنکھ روئے نہ روئے اس کی تو میں گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن دل اس بات کو سنے بغیر روئے نہیں رہ سکتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کیسا خط ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس سال حج کرنے کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہونے کے بعد میں مدینہ گیا، اور مدینے میں جب صبح کے وقت سرکار کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے جاتا تھا تو مجھے ایک 8 سے 10 سال کی عمر کی بچی نقاب پوش روز سرکار کے مزار کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی نانا جان کاہے نہیں ہمارے ابا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سغرا یہاں رو رو کر کے اپنا وقت گزار رہی ہے، کاہے نہیں اس کو بلاتے ہیں؟ اے نانا جان آپ میرے ابا حسین سے کہہ دیجیے کہ مجھ کو بلا لے، میرے بھائی علی اکبر کو بھیج دے، میں اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھوں گی، ان کے لیے میرا دل مچل رہا ہے۔ اے نانا جان میرے ابا سے آپ کہیے میں تو فریاد کرتی ہی ہوں لیکن میری فریاد شاید نہیں پہنچ رہی ہے، آپ تو مختار کونین ہیں، آپ کہہ دیں گے تو میرے ابا سن لیں گے، میری خبر تو کم سے کم لیں گے۔ روز وہ بچی آ کر کے نبی کے بارگاہ میں اس طرح سے کہہ رہی تھی تو میں نے جانا کہ آخرکار یہ بچی کون ہے، نبی کے بارگاہ میں آ کر کے نانا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے خاندان ہی کے چشموں شراب ہوگی، تبھی تو نبی کو نانا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اس بیوی کو، اس بچی کو بلایا، کہا اے بچی تو کون ہے اور اس طرح سے کیوں نبی کے بارگاہ میں کرتی ہے؟ کہا مجھے آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا، میں ہی ہوں تو ہوں سغرا بنت حسین، میرے باپ 6 مہینہ پہلے یہاں سے گئے تھے، جب میرے ابا گئے تھے تو میں بیمار تھی، میرے بابا مجھ سے کہے تھے کہ بیٹی تو جب تندرست ہو جائے گی، جب تو صحت و سلامتی والی ہو جائے گی تو تم کو میں یہاں سے بلا لوں گا، لیکن میرے باپ گئے 6 مہینے گزر گئے، لیکن میرے باپ مجھے بلانا تو دور کی بات ہے، میری خبر گیری بھی نہیں کی ہے۔ جب کہ مدینے والے بہت سے لوگوں کا خط آتا
ہے میں روز اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ کر کے حاصل کا انتظار کرتا ہوں، تاکہ کے منہ دیکھتی ہوں کہ کوئی میرا پیغام آ جائے گا، کوئی میرا خط آ جائے گا، لیکن مجھے ہر دن ہی ندامتی ہاتھ آتی ہے، مجھے ہر دن حسیمت ہی ہاتھ آتی ہے، نہ میرا کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی مجھے میرا کوئی پوچھا نحال ہے۔ میں اپنے باپ کے لیے روتی رہتی ہوں، میں اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے اب سنا ہے کہ میرے ابا اب مدینہ سے تو مکہ گئے، لیکن مکہ میں بھی نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ میرے باپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کاش میرے ابا میری خبر نہیں لے رہے، میں بیٹی ہوں۔ بیٹی کے دل میں ماں باپ کی محبت بے پناہ ہوتی ہے۔ شاید کہ میرے ابا کو مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت بچی مل گئی ہوگی، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹی مل گئی ہوگی، مجھ سے زیادہ کوئی اچھی بیٹی مل گئی ہوگی۔ میرے باپ مجھے بھلا دیے، کاش میرے باپ مجھے نہ بھلاتے، لیکن ایک مسافر میرے باپ مجھے بھلا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے باپ کو نہیں بھلا سکتی ہوں۔ کاش کوئی مرضی کوئی کوفہ جانے والا ہوتا تو میں اپنا خط کے معرفت بھیج دیتی، اپنے باپ کے پاس میں اپنی خبر لکھ کر کے بھیج دیتی۔ وہ انسان کہتا ہے اے بیٹی میں ہی تو کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں ہی تو کوفہ جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، میں کوفہ ہی کا رہنے والا ہوں، حج کرنے کے لیے آیا تھا، حج سے فارغ ہو کر کے میں سرکار کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ امام حسین کی بیٹی سغرا کہتی ہے جب آپ کوفہ جا رہے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے میرا ایک خط لے جانا، میرا کوئی تحفہ ہے تحفہ لے کے جانا۔ امام حسین کی بیٹی سغرا ایک خط لکھتی ہے اپنے باپ کے نام پہ، خط میں بہت سارے مفاہیم لکھے تھے، بہت ساری باتیں لکھی تھی، میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا دکھ درد لکھا تھا، میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، کتنے اس میں مفہوم مطالب لکھے تھے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں اتنی بات انہوں نے خط میں، ان باتوں میں ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اے ابا جان آپ نے علی اصغر کو کہا، علی اکبر کو کہا تھا کہ علی اکبر جب یہ تندرست ہو جائے گی تو تم اس کو لیتے جانا، لیکن اگر میری ملاقات علی اکبر سے ہو جائے گی نا میں علی اکبر سے بولوں گی نہیں، میں اسے روٹھی رہوں گی، اس لیے تم مجھ کو لینے کے لیے نہیں آئے۔ اس اسلام کے خاتون کی بیٹی کو کیا پتا کہ جس علی اکبر کی شکایت کر رہی ہوں وہ علی اکبر اب اس جہان میں نہیں ہے، وہ تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، وہ تو باپ علی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ و نانا کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اور کرتی ہے اے مسافر جب میرا بھائی علی اصغر جو چھوٹا تھا مجھ سے مانوس تھا، میں کھلاتی تھی، جب وہ گیا تھا میں اس کو کچھ تحفہ نہیں دے پائی تھی، میں جب تندرست ہو گئی ہوں اس کے لیے کچھ کپڑے میں نے مدینے سے خریدا ہے، یہ کپڑا لے جا کر کے میرے باپ کو دے دینا اور کہنا کہ جو ہی میں جو ہی یہ کپڑا پہنچے فوراً علی اصغر کو پہنا دے اور میرا سلام۔ اے لوگو جب باپ امام عالی مقام نے وہ خط پڑھا اور اس جملے پہ نظر پڑی کہ ابا میرا جوڑا میرے بھائی کو پہنا دینا، امام کے ہاتھ سے بے اختیار خط چھٹ گیا، نیچے آ گیا اور کہتے ہیں اے بیٹی اب تیرا علی اصغر کپڑا پہننے کے لائق نہیں، اب تو کفن پہننے کے لائق۔ درد ہے دل میں اے لوگوں، لیکن امام حسین نے ہم ہوتے ان کی جگہ میں ہما شما ہوتے تو وہیں پہ بے بس ہو جاتے، لیکن امام حسین اتنے سارے مصائب کے باوجود، اتنے سارے آلام کے باوجود کبھی پائے سے بات پہ لغزش نہیں آئی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ذوالفقار حیدری لے کر کے امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ اور کرتے چلو مسلمانوں، آپ امام حسین کے غم سے اپنے دل کو آباد کرنا چاہتے ہیں، سنو امام حسین کے خاندان والے نے کیسا غم برداشت کیا ہے۔ تاریخ میں آ کے بھی حضرت بتائے تھے کہ میرے امام شہادت سے پہلے سردار تھے، شہادت کے بعد بھی سردار تھے، اس لیے کہ امام کا سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر کے اونچا کر کے قافلہ کے آگے لے جایا جا رہا تھا۔ زمانہ تو یہی دیکھ رہا تھا، یزیدی تو یہ کہہ رہے تھے یہ حسین کا سر ہے، لیکن ایک حسین سے محبت کرنے والا دل پکارتا ہے اے حسین، جس طرح شہادت سے پہلے امام کا آج بھی تو امام ہے۔ امام حسین کے
सरे मुबारक के पीछे जो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी पे हजरत इमाम की छोटी बेटी हजरत सकीना थी। जब हजरत सकीना इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखती थी तो बेतहाशा पुकारती थी, अब्बा मुझे अपने करीब बुला, अब्बा मुझे अपने करीब बुला। चीखती थी, पुकारती थी। जो ऊंट को हाँक रहा था वो बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा बदकिस्मत था। उन्होंने जन्नत के बदले में जहन्नम खरीदा। बच्ची हक तो ये था कि नबी के घराने की बच्ची है, उससे मोहब्बत करता, लेकिन जालिम ने उस मोहब्बत के बजाय अदावत किया है। देखो कैसी अदावत किया। जब कई मर्तबा उसको खामोश किए लेकिन वो बच्ची खामोश नहीं हुई, तो जालिम रात का सन्नाटा है, जालिम ने उस बच्ची के हाथ को पकड़ा है, ऊंट से नीचे गिरा दिया, किसी को पता तक नहीं चला। बच्ची ऊंट से गिरती है और बेहोश हो जाती है। काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। गौर करो, इस्लाम ऐसे आपको नहीं मिला है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे हाथ में आया है, बड़े अलामों मसाइल और दर्द के बाद आया है। हजरात, इमाम हुसैन का काफिला रवां दवा है। कुछ मंजिल आगे पहुंचने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से कहा, फूफी जान, रात का सन्नाटा है, हम लोग सभी लोग हैं कि नहीं, जरा इसकी हाजिरी ले ली जाए, कौन है कौन। जब हाजिरी ली गई तो सकीना है नहीं। रात का सन्नाटा है, कहाँ गई? चारों तरफ पुकारी जा रहे सकीना सकीना, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आ रही। जब ये बात ज़ैनब के तक पहुंची कि सकीना नहीं है, अपनी ऊँटनी से छलांग लगाती है और सकीना कहते कहते काफिला किधर से आया था उधर को वापस जाती है, दौड़ती जाती है। जब कुछ दूर जाती है तो देखती क्या है कि रास्ते पे एक खातून है, चेहरे पे निकाब डाल करके उस सकीने को अपने गोद में बैठा करके उससे मोहब्बत कर। हजरत ज़ैनब करीब गई और उस खातून से जो हजरत सकीना को गोद में लेकर के मोहब्बत फरमा रही थी पूछती है, ए बीबी, ये तो जंगलों बयाबां हैं, हम लोग तो आबादी से गुजरे, लेकिन जो कौम मेरे नाना का कलमा पढ़ती है उस कौम में तो हमको एक कतरा पानी के लिए नहीं पूछा, एक कप चाय के लिए नहीं पूछा, हमारी हमदर्दी में दो जुमले नहीं बोले। तुम कौन हो कि इस जंगलों बयाबा में मेरी भतीजी को अपने आगोश में लेकर के पढ़ती हो? कहा ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है, समझना चाहती हो तो मैं अपना निकाब उठाती हूँ। जब निकाब उठाया है, कसम खुदा की वो कोई दूसरी नहीं थी, वो खातून ने जन्नत फातिमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शोहदाए करबला, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर दर्द है दिल में, अगर दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, सुनते चलो। काफिला आगे रवां है। जब दमिश्क पहुंच गया, शाम का वक्त था, जालिम यजीद ने हुक्म भेज दिया कि मेरा दरबार दिन में लगेगा, मेरा दरबार दिन में लगेगा, काफिला जहां है वही रोक दो, आगे ना बढ़े वही रोक। काफिला दमिश्क के दरवाजे के पास, शहर के दरवाजे के पास रोक दिया गया। हजरत ज़ैनब की ऊँटनी जिस मकान के पास रुकी हुई थी, उस मकान के ऊपर एक बुढ़िया रहती थी। हजरत ज़ैनब का काफिला रुक गया, ऊँटनी रुक गई, तो लोग ज़कात के, सदकात के, खैरात के माल, खजूर वगैरह ला करके हजरत ज़ैनब के बारगाह में पहुंचाने लगे। हजरत ज़ैनब ने पहले पूछा, ये कैसे खजूर है, ये कैसे खाना पीना है? कहा ज़कात का है, आप लोग कैदी हो ना, ज़कात का है। एक बात बता दूं, दमिश्क जब ये काफिला पहुंचा है तो जालिम ने ये ऐलान नहीं किया था कि कौन शहीद हुआ है, जालिम ने तो यही ऐलान किया था कि ये यजीद का बागी था, अमीरुल मोमिनीन, उसकी इस्तिलाह में अमीरुल मोमिनीन का बागी था। लोग इस चीज से, इस राज से नावाकिफ थे कि कौन है। लोगों ने कहा ये सदका तो खैरात है, कैदी हैं आप लोग। तो
تو حضرت زینب نے کہا تھا تم لوگ زکات کے کھجورات زکات کا کھانا پینا ہمارے پاس لے آئے ہو، میرے نانا نے تو میرے بھائی حسین کے منہ سے زکات کے کھجور کو پتھرے میں انگلی ڈال کر نکال دیا ہے کہ میرا خاندان والے کے لیے زکات جائز نہیں، لہذا تم اپنا سامان واپس لاؤ، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم آنے نبی ہیں زکات کو صدقات نہیں لیں۔ اے لوگوں، یہ قوم کو پیغام ہے، مصیبت آ جائے مصیبت برداشت کر لینا، تکلیف آ جائے تکلیف برداشت کر لینا، لیکن شریعت کے خلاف اپنا قدم اٹھے یہ گوارا مت کرنا۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب فرماتی ہے کہ میری اٹھنی جہاں پہ تھی اس مکان کی چھت پہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی، وہ مجھ کو دیکھ رہی تھی، میرے پاس کچھ کپڑے کچھ کھانا لے کر کے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا اے حضرت زینب کرتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے خاتون تم کون ہو اور ہمارے ساتھ ہمدردی کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا تھا کہ میں دمشق کے رہنے والی نہیں، غور سے سننا مسلمان، میں دمشق کے رہنے والی نہیں، میں مدینے کے رہنے والی، وہ عورت کہہ رہی میں مدینے کے رہنے والی ہوں، اور میں مدینے میں جو امراء تھے مالدار تھے یہودی انہی کی بیٹی ہوں، لیکن میں اب یہودی نہیں، میں نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں ایمان لایا۔ وہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ کون ہے، کہا کہ میں نے فاطمہ کے ہاتھ میں ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اپنی حضرت فاطمہ کی زندگی بھر ان کی خدمت میں کرتی رہی۔ ایک دن حضرت فاطمہ کی خدمت میں موجود تھی تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا اے میری مالکہ میں کون سا کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ذرا بتا دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ اے کنیز تم کو اگر کوئی قیدی ملے نا اس کی مدد کرنا، اللہ تم سے خوش ہے۔ تو میری مالکہ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ قیدیوں کی مدد کرنا، تم لوگ قیدی ہو اس لیے میں فاطمہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں، یہ زکات و خیرات نہیں ہے یہ تحفہ ہے۔ حضرت زینب سمجھ گئی کہ یہ کون ہے، آگے بڑھتی ہے پوچھتی ہے کہ بتاؤ یہ ہمارے لیے تم نے تحفہ لایا ہے؟ اچھا ہم تو قیدی ہیں مسافر ہیں، کیا تمہارے دل میں کسی چیز کی تمنا ہے؟ کیونکہ ہم ہو سکتے ہیں دعا کرے خدا ہماری دعاؤں کے صدقے میں تمہاری مراد پوری کر دے، کوئی تمہارے دل میں خواہش ہے تو بولو، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اپنے نانا کے توسل سے دعا کریں گے۔ کہا کہ میری کچھ بھی خواہش نہیں ہے اے خاتون، بس میرے دل میں ایک ہی خواہش ہمیشہ انگرائیاں لیتی ہے، میرے دل میں یہ تمنا ہمیشہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں جب حضرت فاطمہ کی خدمت میں تھی نا تو حضرت فاطمہ کا ایک چھوٹا بیٹا حسین تھا اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی زینب تھی۔ میں مدینہ چھوڑ کر دمشق تو آ گئی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، لیکن ان دونوں سے میری محبت اتنی ہے، دلی محبت اتنی ہے، میں رات دن ان کی محبت میں رہتی ہوں۔ میرے لیے اگر تم سے ہو سکے نا اے خاتون میرے لیے دعا کر دینا کہ آپ مرنے سے پہلے مجھے ان دونوں سے ملاقات ہو۔ بات کن سے ہو رہی ہے؟ کہا میری خواہش ہے کہ ان دونوں سے میری ملاقات ہو جائے۔ جب اتنی بار اس خاتون نے کہا ہے حضرت زینب نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا ہے عورت تیری دعا قبول ہو گئی، جس کی دیکھنے کی تمنا تو برسوں سے کر رہی تھی، دیکھو وہ سرے میں عورت کو نیزے پہ رکھا ہے وہی تو امام حسین ہے، اور جس بچے کی دیکھنے کی خواہش تمہارے دل میں انگرائیاں لے رہی ہے میں ہی تو زینب ہوں، ہمیں کو تو تم گود میں کھلایا کرتے تھے۔ اے لوگوں میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں رہنے والے کیسے سلیقہ مند تھی، اللہ نے ان کی دعائیں کیسے قبول کی، اور حضرت زینب کے ساتھ اس خاتون نے بڑی ہی ہمدردی کی ہے، بڑی محبت سے پیش آیا ہے۔ اے زمانے والوں بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ اللہ آپ جانتے ہو کہ امام حسین
حسین نے اپنے خاندان کو خدا کی راہ میں دینے کے بعد آخر میں میدان کربلا میں پہنچے. یہ نبی کے گھرانے والے ہیں. سنو، علی اصغر کی شہادت ہو چکی تھی، علی اکبر کی شہادت ہو چکی تھی، عباس علمبردار کی شہادت ہو چکی تھی، اونا محمد شہید ہو چکے تھے، حضرت حسین کی شہادت بھی ہو چکی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، لیکن امام حسین آخر میں گئے ہیں میدان کربلا میں. ایک خطبہ دیے، وہ خطبہ میں پیش کرنا. ایک خطبہ دیے ہیں، اے زمانے والوں اب بھی مان جاؤ، میرے خون سے باز آ جاؤ، میرے خون سے باز آ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگو مت. اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے تو میں علی اصغر کی شہادت کو بھول جاؤں گا، علی اکبر کی شہادت کو بھول جاؤں گا، اور محمد کی شہادت کو بھول جاؤں گا. اور تم اگر اس وقت بھی میری بات مان لیے تو کل میدان قیامت میں اپنے نانا سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا. تک ملے حجت کے لیے. یہ کون تھا؟ یہ نبی کے گھرانے والے تھے. حضرات، نبی کے گھرانے والے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام پہ حرف آئے، اسلام پہ آج آئے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے، امام حسین نے ہمیں ذہن دیا ہے. اے زمانے والے دیکھو، تیرے امام کو زمانے میں دیکھا ہے کہ سجدے میں تو سر رکھا، تیرے امام کو زمانے میں دیکھا ہے کہ سجدے میں سر رکھا ہے، لیکن کوئی یہ تو بتا کہ امام سجدے سے سر اٹھائے بھی؟ کوئی تو یہ بتا دے کہ امام سجدے سے سر اٹھائے ہیں. اے لوگوں ذہن حاصل کرو، روایت میں آیا ہے، علماء کرام جانتے ہیں، آپ بھی جان لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا. جو پھانسی کا پھندا لگا کے مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، وہ خودکشی اسی عالم میں اٹھے گا. جو زہر پی کے مرتا ہے وہ زہر پیتے ہوئے اٹھے گا. جو جس طرح سے مرتا ہے وہ اسی طرح سے اٹھے گا. مجھے کہنے دو، امام حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے زمانے میں دیکھا تھا، لیکن سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. کل قیامت کے میدان میں میرے امام اسی حال میں سر اٹھائیں گے. اے زمانے والوں میں مستا ہے کہ تمہارا امام وہ ہے جب دنیا سے گئے ہیں تو سجدہ کرتے گئے ہیں، اور جب دنیا سے سب اٹھیں گے، قیامت کے میدان میں سب اٹھیں گے تو سجدہ سے سر اٹھائیں گے. وہ امام ہے. سجدے سے سر جھکانا، سجدے میں سر جھکانا اور سجدے سے سر اٹھانا، یہ پیغام دیتا ہے کہ سجدہ نماز میں ہے. نماز کو تم کبھی ترک نہ کرنا. نماز کو بچانے کے لیے امام علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، نماز کو بچانے کے لیے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، نماز ہی کو بچانے کے لیے سب قربانیاں ہوئی ہے. تو جب نماز کو بچانے کے لیے سب قربانی ہوئی ہے تو نماز کو چھوڑ دو گے تو امام حسین کے دل میں بہت تکلیف ہوگی. امام حسین کے دل میں تکلیف ہوگی تو نبی کے دل میں تکلیف ہوگی، اور جب نبی کو تکلیف ہوگی تو خدا کو لا محالہ. لہذا اگر خدا کے قہر و غضب سے بچنا ہے تو امام حسین کے پیغام کو اختیار کرنا ہے. اے زمانے والوں، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امام حسین کی غلامی تو کرنے کے لیے بڑے بڑے تاجدار نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسین اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ جنگل میں گئے. کھجور کے پیڑ پہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ چڑھ گئے. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، چڑھ گئے اور جو اچھے کھجور تھے وہ خود توڑ کے اپنے پاس رکھنے لگے، جو اچھے کھجور نہیں تھے نیچے گرانے. نیچے امام حسین، تو امام حسین نے جب دیکھا کہ اچھی کھجور وہ رکھنے لگے، خراب کھجور نیچے گرانے لگے، تو امام حسین نے کہا تھا، اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، اچھے کھجور اپنے پاس رکھتے ہو اور خراب ہمارے لیے گراتے ہو. حضرت عبداللہ
نے جب اتنا سنا کہ میرا باپ امیر المومنین اور مجھے کہتا ہے کہ میرے نانا کے غلام کا بیٹا، فوراً پیڑ سے اترے، غصہ میں جا کر کے حضرت عمر کے پاس گئے، ابا جان امام حسین نے آج ایسا ایسا کہا، آپ کو کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ کہا کہ بیٹا کہاں ہے امام حسین نے؟ کہا ہاں کہاں ہے ابا۔ کہا جاؤ یہ کاغذ قلم لے کے جاؤ، یہ جملہ ذرا لکھا۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، امیر المومنین عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں کہ بیٹا کاغذ قلم لو، امام حسین کی بات وہاں پہنچ جاؤ کہ جو جملہ تم نے ادا کیا ہے اسی جملہ کو تحریر کی شکل میں اتارو۔ حضرت عبداللہ آئے، کہا امام حسین، کہا کیا؟ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ یہی نہ کہا تھا کہ میرے نانا کے غلام کے بیٹے کا ذرا اس کو لکھنا دو۔ کہ لاؤ لکھ دیتا ہوں۔ کہا دو لاؤ لکھ دیتا ہوں۔ قلم لیے اور یہی جملہ لکھ دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے زمانے والوں، نبی کی غلامی کا ثبوت مجھے مل چکا ہے، مجھے اب زمانے کا غم نہیں ہے، مجھے قبر کا غم نہیں ہے، آخرت کا غم نہیں ہے، اس لیے کہ نواسائے نبی نے غلام نبی ہونے کی سند مجھے دے دی۔ جب حضرت عبداللہ، حضرت عمر جیسے لوگ نبی حضرت امام حسین کے منہ سے نکلے ہوئے جملہ پہ اتنا اعتقاد رکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ غلامی کی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے تو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ساتھ اور میرا اذعان بولتا ہے، میرا یقین بولتا ہے، ابھی مولانا عطا اللہ نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میرے آقا جو آخری حج کیے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سرکار کے وصال سے 3 مہینہ پہلے آخری حج، اس حج کے موقع پہ میرے سرکار میدان عرفات میں قربانی سے 1 دن پہلے میدان عرفات میں سفید اونٹنی پر بیٹھ کر کے صحابہ کو متوجہ کیا تھا، اے میرے صحابیوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب صحابہ تقریباً اس وقت میدان عرفات میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام، میرے آقا نے کہا تھا کہ اے میرے صحابیوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر تمہاری اور ہماری ملاقات اس میدان میں نہ ہو سکتا ہے پھر ہمارا اور آپ کا حج میں آنا ایک ساتھ نہ ہو سکتا ہے ہماری یہ آخری ملاقات ہو، لیکن اے میرے صحابیوں میں چلے جاؤں گا، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، لیکن تم پسماندہ نہ ہونا، تم قبیلہ خاطر نہ ہونا، میں تمہیں 2 چیز دوں گا، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی رہے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے آخری خطبہ میں کہا تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ دونوں چیز کیا ہیں کہ آپ کے گزرنے کے بعد ان کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک قرآن ہے، دوسرا میرا خاندان ہے۔ قسم خدا کی میرا ایمان بولتا ہے، اب سنو کہ میرے آقا نے فرمایا 2 چیز کو اگر تم دل سے میں بسائے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن کو، اللہ کا شکر ہے قرآن کے حافظ بنانے کے لیے آپ لوگوں نے محنت و مشقت کر کے مدرسے کا مینارہ کھڑا کیا تو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے خاندان نبی